الحمد لله نحمده ونستعينه ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین و سامعین، پچھلے جمعہ سے ہم احسن القصص، وہ واقعہ جسے قرآن مجید نے سب سے اچھا واقعہ ہونے کا خطاب دیا، وہ شروع کیا ہوا ہے۔ تو ہم یہاں پہنچے تھے کہ یعقوب علیہ السلام کے جو دوسرے 10 صاحبزادے تھے، بیٹے تھے، یوسف علیہ السلام کو لے کر گئے اور وہاں جا کر کنویں میں انہوں نے پھینک دیا۔ روتے ہوئے دور سے ہی چیختے چلاتے گھر لوٹے، شام کو اتنی آوازیں نکالی تھی انہوں نے مکر اور فریب سے کہ گھر سیدنا یعقوب علیہ السلام نے وہ آوازیں سنی اور پریشان ہو گئے۔ باہر نکل کر دیکھا تو پوچھا کہ تمہیں قسم ہے، کیا ہوا تمہیں بتاؤ؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس روکا اور ہم ذرا آگے نکل گئے تو اس کو بھیڑیا کھا گیا، لیکن آپ ہمارا یقین نہیں کریں گے اگرچہ ہم سچ بھی بول رہے ہوئے تو۔ یہاں پہ ہم پہنچے تھے۔ اب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص اتاری اور اتار کر انہوں نے اس کو خون سے رنگا۔ قرآن مجید میں اس سے آگے بیان ہوتا ہے، ارشاد باری تعالی ہے وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ۔ اور وہ ان کے کرتے پر ایک جھوٹا خون لگا کر لائے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بلکہ تمہارے دلوں نے تمہارے لیے ایک بات گھڑ لی ہے، تو صبر اچھا ہے اور تمہاری باتوں پر اللہ سے ہی میں مدد چاہتا ہوں۔ تو یہاں پر حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان امام خازن نے اپنی تفسیر میں نقل فرمایا کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے ایک بکری کا بچہ ذبح کیا اور ذبح کر کے
اس کا خون یوسف علیہ السلام کی قمیص پر لگا دیا تاکہ وہ اپنے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام کو دکھائیں کہ یہ دیکھو بھیڑیا کھا گیا، لیکن وہ قمیص کو پھاڑنا بھول گئے۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اس قمیص کو دیکھا نا خون سے رنگی ہوئی ہے، تو آپ نے فرمایا بھیڑیا کتنا دانا تھا اور کتنا سیانہ تھا کہ میرے یوسف کو تو کھا گیا، لیکن اس نے قمیص کو کچھ بھی نہ کیا۔ اتنا سیانہ اور اتنا دانا بھیڑیا تھا۔ تو ساتھ انہوں نے فرمایا کہ حقیقت ایسی نہیں ہے، یہ تم نے کوئی بات گھڑی ہے، تو میرا طریقہ صبر ہے، میں صبر ہی کرتا ہوں اور اپنے رب العالمین جل شانہ سے ہی مدد مانگتا ہوں اس معاملے میں۔ اب یہ چھوڑ کر آ گئے کنویں میں یوسف علیہ السلام کو، یعقوب علیہ السلام کو انہوں نے آ کر تسلی کی کوشش کی دینے کی، لیکن آپ نے اس کو دل سے قبول نہ کیا۔ اب ادھر سے قرآن مجید میں ہے کہ پھر آگے کیا ہوا، فرمایا وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَىٰ هَٰذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ ایک قافلہ آیا، انہوں نے اپنا پانی لانے والا آدمی بھیجا، تو وہ آدمی اس نے اپنا ڈول کنویں میں ڈالا۔ اس پانی لانے والے نے کہا خوشخبری ہو، کتنی خوشی کی بات ہے، یہ تو اندر ایک لڑکا ہے کنویں میں۔ انہوں نے اسے سامان تجارت قرار دے کر چھپا لیا، تو اللہ پاک فرماتا ہے اللہ جانتا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ اب یہ قافلہ جو ہے مدین جو حضرت شعیب علیہ السلام کا شہر تھا وہاں سے چلا تھا اور مصر کی طرف جا رہا تھا۔ اب راستے میں وہ لوگ ذرا بہک گئے اور اس جنگل کی طرف آ گئے۔ اب یہاں آبادی سے بڑا دور یہ کنواں تھا، اس کنویں کا پانی پہلے کھاری تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بھائیوں نے یہاں ڈالا تو ان کی برکت کے ساتھ اللہ نے اس کنویں کو میٹھا فرما دیا۔ اب وہ لوگ یہاں اترے، یہاں انہوں نے بندے کو بھیجا کنویں سے پانی لانے کے لیے۔ اس بندے کا نام تھا مالک بن زار، خزائی قبیلے سے تعلق تھا اس کا، اور یہ مدین کا رہنے والا تھا۔ یہ کنویں پر پہنچا، اس نے اپنا ڈول کنویں کے اندر ڈالا، تو یوسف علیہ السلام نے اس ڈول کو پکڑ لیا۔ آپ نے اس ڈول کو پکڑ لیا اور اس ڈول کے ساتھ لٹک گئے۔ اب اس مالک بن زار نے ڈول کو کھینچا کنویں سے باہر، تو حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے باہر تشریف لے آئے۔ اب اس نے یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا، آپ کی خوبصورتی کو دیکھا، بڑا خوش ہوا، اور خوش ہو کر جا کر اس نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ اتنی خوشی کے بعد یہ تو خوبصورت لڑکا اندر سے نکلا ہے، یہ تو بڑا حسین ہے۔ اب مالک بن زار نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو چھپا لیا، جس طرح کے تجارت کے سامان کو چھپا کر رکھا جاتا ہے، وہ پیسہ وغیرہ جو ہوتا ہے اس کو، تو ان کو بھی انہوں نے چھپا کر رکھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے وہ اسی علاقے میں یہاں ارد گرد بکریاں انہوں نے چرانا شروع کی ہوئی تھی۔ مقصد یہ تھا نگرانی کریں کہ کہیں یوسف نکل کر ہمارے ابا جی کے پاس نہ پہنچ جائے اور ہمارا وہ سارا پول، وہ راز جو ہے وہ کھل جائے گا۔ اب انہوں نے ادھر ذرا کنویں کی طرف چکر لگایا، دیکھا تو کنویں میں یوسف علیہ السلام موجود نہیں تھے۔ اب ڈھونڈنے کے لیے قافلے والوں کے پاس گئے، وہاں پر ڈھونڈا، جستجو کے ساتھ، تلاش کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام ان کو نظر آئے، تو انہوں نے کہا کہ اے لوگو، یہ تو ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، یہ کسی کام کا نہیں ہے، تو اگر تم خرید لو تو ہم تمہیں سستا بیچ دیں گے، اور اس کو یہ آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ بہت دور اس کو لے کر جانا ہے کہ ہمارے تک اس کی کوئی خبر نہ پہنچے۔ اصل میں ان کو یہی فکر تھی
کہ یعقوب علیہ السلام تک بات نہ پہنچے، یہی نگرانی کر رہے تھے۔ اب ان کے یہ پلان ذہن میں آیا کہ بیچ دیں گے تو یہ لے جائیں گے، اگر بیچیں گے نہیں تو ہو سکتا ہے ڈر کے یہ ڈر کر چھوڑ جائیں۔ تو یوسف علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ ہم سستا بیچ دیں گے۔ تو تفسیروں کے اندر یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی، امام خازن رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ پاس کھڑے تھے، ساری بات سن رہے تھے، لیکن اب خاموش رہے، دیکھتے رہے کہ اب کیا ہوتا ہے۔ 20 نمبر آیا سورہ یوسف شریف کی، قرآن مجید میں ہے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ۔ بھائیوں نے بہت کم چند درموں کے بدلے میں اسے بیچ ڈالا، اور انہیں اس میں کچھ رغبت، کچھ پسندیدگی نہ تھی۔ تو اس کے بارے حضرت امام ساوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بڑی ہی چند قیمت درموں میں ان کو بیچ دیا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 20 درم تھے، اور وہ درم بھی کھوٹے تھے۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائی پہلے بھی پسند نہیں کرتے تھے یوسف علیہ السلام کو، اب انہوں نے 20 درموں کے بدلے بیچ دیا۔ کوئی بندہ چلا حضرت میاں محمد رحمت اللہ علیہ کے پاس، جا کر کہتے ہیں میاں صاحب یہ اللہ کے نبی تھے، اتنی شان والے اور اتنی عظمت والے تھے، اور سودا ہو رہا ہے 20 درموں میں، اور وہ بھی کھوٹے، یہ کہاں کا سودا ہے اور یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آپ نے فرمایا نہ خریدار یوسف علیہ السلام کی شان کو جانتا تھا، اور نہ ہی بیچنے والا یوسف علیہ السلام کو شان کو جانتا تھا۔ آپ نے فرمایا اگر خریدار ہوتی نا زلیخا اور خریدنے والے ہوتے یوسف علیہ السلام، ہاں آپ فرماتے ہیں کہ اگر خریدار ہوتی زلیخا، بیچنے والے حضرت یعقوب علیہ السلام ہوتے، تو پھر اس کا ذرا ریٹ اور لگنا تھا۔ آپ فرماتے ہیں جے یعقوب کریندا قیمت، جے یعقوب کریندا قیمت، اتے مل زلیخا لے دی جان دیندی، ایک دید دے بدلے جان دیندی، ایک دید دے بدلے تے او بھی قبول نہ پیندی۔ فرماتے ہیں اگر قیمت کرنے والے ہوتے نا یعقوب علیہ السلام اور خریدار زلیخا ہوتی، تو پھر قیمت اور ہونی تھی، پھر قدر اور ہونی تھی۔ یہ کیا جانے یوسف علیہ السلام کی شان کیا ہے، بھائی کیا جانے اور وہ قافلے والے کیا جانے۔ بہرحال ان قافلے والوں نے یوسف علیہ السلام کو خریدا وہاں سے اور لے کر مصر چلے گئے۔ وہاں مصر کا بادشاہ تھا، اس کا نام تھا ریان بن ولید بن نزدان عملیقی، وہ مصر کا بادشاہ تھا، یاد رکھیں ریان مصر کا بادشاہ تھا، اور اس نے اپنی بادشاہی کی عنان جو ہے وہ اپنا سارا کنٹرول وہاں قطفیر مصری کے ہاتھ میں دیا ہوا تھا، اور اس کو تمام مصر کے خزانے اس قطفیر کے ہاتھ میں تھے، اور اس کو عزیز مصر کہا جاتا تھا، اور وہ مصر کا اس بادشاہ کے وزیر اعظم تھا، وہ قطفیر اس کا نام تھا۔ یوسف علیہ السلام کو بیچنے کے لیے اب وہاں جب مصر پہنچے تو بازار لے کر چلے گئے بیچنے کے لیے یوسف علیہ السلام کو۔ اب وہاں پر خریدنے والوں کا رش لگ گیا، اتنا حسین و جمیل غلام اور لڑکا، کمال ہے حسن کا، پورے مصر میں چرچا ہو گیا، شہرا ہو گیا، ایک حسین غلام ہے، خوبصورت ترین ہے، اور اس کو خریدنے کے لیے خلقت جمع ہے۔ تو وہاں جس طرح بڑے بڑے امیر اور کبیر لوگ تھے، وہاں ایک مائی بھی تھی
اس نے وہ اٹی جو ہے وہ چرخے سے وہ لی اور لے کر وہ بھی چلی گئی خریدنے کے لیے۔ کسی نے کہا کہ تم کدھر؟ اس نے کہا کہ میں یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے جا رہی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تجھے پتہ نہیں اتنا ریٹ چڑھا چڑھا کر ایک دوسرے سے لوگ لگا رہے ہیں اور تو یہ لے کر جا رہی ہے، تجھے پتہ نہیں ہے کہ اس سے یوسف کا سودا جو ہے وہ نہیں ہو سکتا؟ اس نے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ میں یوسف کو خرید تو نہیں سکوں گی، لیکن میں اس لیے جا رہی ہوں تاکہ یوسف کے خریداروں میں میرا نام بھی آ جائے، میرا نام بھی آ جائے۔ تو وہاں بازار مصر میں یہ اللہ کی قدرت، کہاں کنویں میں پھینکا جا رہا ہے، کہاں مصر کے بازار میں ان کو بیچا جا رہا ہے، قیمت جو ہے ایک دوسرے سے بڑھا کر لوگ لگاتے جا رہے ہیں۔ اب یہاں کوئی اور یوسف علیہ السلام کو خرید نہ سکا۔ جو وہاں کا وزیر اعظم تھا جس کا نام قطفیر تھا، اس نے یوسف علیہ السلام کو خریدا اور قیمت وہاں پر کیا لگی؟ جتنی بھی لگی یہ قیمت بھی یوسف علیہ السلام کی نہیں تھی، تو بڑی قیمت لگی۔ امام ساوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اپنی تفسیر میں کہ آپ کے وزن کے برابر سونا، آپ کے وزن کے برابر چاندی، آپ کے وزن کے برابر مشک کستوری، آپ کے وزن کے برابر ریشم، یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ تولی گئیں اور تول کر حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام جو ہے ان کو خریدا گیا۔ تو اس وقت آپ کی عمر مبارک 13 سال ایک روایت کے مطابق اور دوسری کے مطابق 17 سال آپ کی عمر مبارک تھی۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کو وزیر اعظم نے خریدا اور خرید کر اپنے گھر لے آیا۔ قرآن مجید میں 21 نمبر آیا، اللہ پاک نے اس کو ارشاد فرماتے ہوئے بیان فرمایا، وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ مصر کے جس شخص نے ان کو خریدا وہ لے کر اپنے گھر آیا۔ یہاں قرآن میں تو اتنا خریدا، اس نے اپنی بیوی سے کہا ان کو عزت سے رکھو، شاید ان سے ہمیں فائدہ پہنچے، یہاں ہم ان کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں ٹھکانہ دیا اور تاکہ اس کو ہم باتوں کا انجام سکھا دیں، اور اللہ پاک اپنے کام پر غالب ہے، جو وہ چاہتا ہے ہوتا وہ ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو یہاں پر اس کا خلاصہ یہ ہے کہ عزیز مصر نے، قطفیر نے آپ کو خریدا، گھر لے گیا، گھر جا کر اس نے اپنی بیوی زلیخا سے کہا حضرت یوسف علیہ السلام کو عزت کے ساتھ رکھو، ان کی قیام گاہ بڑی نفیس ہونی چاہیے، اس کا لباس بڑا اعلیٰ ہونا چاہیے، اس کی خوراک اچھی ہونی چاہیے، اس سے ہمیں نفع ملے گا، ہمارے کاموں میں تدبر و دانائی اس کا فائدہ ہوگا، اور یہ ہمارا بہترین نفع مند اور مددگار ثابت ہو سکتا ہے، اس کو ہم بیٹا بھی بنا سکتے ہیں۔ بادشاہی کے جو کام ہیں، یہ دانا لڑکا ہے، ہمیں یہ ان کاموں میں معاون ثابت ہوگا، کیونکہ اس کا چہرہ ایسا ہے جس سے رشد و ہدایت کے آثار بالکل واضح ہیں، یہ نظر آ رہے ہیں۔ قطفیر کی تفسیر ابو سعود میں ہے کہ اس کی اولاد بھی نہیں تھی، وہ قطفیر مصر کی، عزیز مصر کی۔ اب اللہ پاک نے فرمایا کذالک سے، اسی طرح جس طرح ہم نے اس کو قتل سے محفوظ کیا، جس طرح ہم نے اس کو کنویں میں گرتے ہوئے محفوظ کیا، جس طرح ہم نے اس کو کنویں سے باہر لایا، باہر نکالا، ہم نے اس پر احسان فرمایا، اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو مصر کی سرزمین میں ٹھکانہ دیا
تاکہ ہم اس کو یہاں کے خزانوں پر تسلط عطا کر دیں، ہم اس کو خوابوں کی تعبیر نکالنا سکھائیں۔ اور اللہ پاک نے فرمایا اللہ اپنے کاموں پر غالب ہے، ہوتا وہ ہے، سوچیں نیچے رہ جاتی ہیں لیکن اللہ کی جو مرضی ہوتی ہے وہی غالب آتی ہے۔ آیت نمبر 22 اللہ پاک نے فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اور جب یوسف علیہ السلام اپنی بھرپور جوانی کو پہنچے تو ہم نے اس کو حکمت عطا کی، حکمت اور علم عطا فرمایا، اور ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں۔ تو تفاسیر کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جب عالم شباب پر پہنچے تو مبارک حضرت دہاق کے مطابق 20 سال اور حضرت سدی کے قول کے مطابق 30 سال اور قلبی کے قول کے مطابق 18 سال تھی، یا 18 اور 30 کے درمیان۔ تو اس عمر میں جب پہنچے تو اللہ نے ان کو نبوت عطا فرمائی، دین میں فقاہت عطا فرمائی۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس آیت میں حکمت حکم سے مراد درست بات کرنا سکھایا، خوابوں کی تعبیر کا علم فرمایا۔ بعض علماء نے کہا کہ یہاں سے مراد چیزوں کی حقیقتوں کو جاننے کا علم ہے، اور پھر جو کچھ اللہ نے ان کو علم دیا اس کے مطابق عمل کرنا بھی ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ انبیاء کرام کا جو علم ہوتا ہے وہ علم لدنی ہوتا ہے، وہ اللہ کی عطا کے ساتھ ہوتا ہے، وہ کسی استاذ کے واسطے سے نہیں ہوتا، بلکہ ان کو علم، ان کو فقہ، ان کو عمل صالح، یہ سارا کچھ اللہ کسی کو جب نبوت کے لیے جس کو بھی اللہ نے چنا، اللہ نے خود اس کو یہ سب کچھ عطا فرمایا۔ کوئی بھی اپنے عمل کے ساتھ مرتبہ نبوت پر اور مرتبہ رسالت پر فائز نہیں ہوا، اللہ نے ازل سے ہی، شروع سے ہی اس وجود کو نبوت کے لیے چن لیا تھا۔ جس طرح کہ اللہ نے حضرت خضر علیہ السلام کے لیے فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، ہم نے ان کو اپنی طرف سے علم عطا فرمایا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ کو فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمْ، جو آپ نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو عطا کیا۔ اور سورہ الرحمن شریف میں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ اللہ نے علی وجہ اتم انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق فرمائی، اور آپ کو تمام ما کان و ما یکون کا اور اس قرآن مقدس کا علم اللہ نے خود حضور کو سکھا دیا۔ تو نبی کسی کا شاگرد، مخلوق میں سے کسی کا شاگرد نہیں ہوتے، بلکہ ان کو اللہ پاک اپنے فضل سے عطا فرمایا کرتا ہے۔ اب کیا ہوا، عزیز مصر نے اپنی بیوی زلیخا کو یہ سب کچھ سمجھایا۔ زلیخا جو ہے وقت گزرتا رہا، یوسف علیہ السلام بڑے ہوتے رہے، اس کا عالی شان محل تھا، کمرے کے اندر کمرہ، اسی طرح 7 کمرے تھے اور ان کے اوپر کمرہ، پھر اوپر کمرہ، پھر اور ہر کمرے کو دروازے لگے ہوئے تھے۔ عالی شان اس کا محل تھا، مکان تھا، خوبصورت تھا، عظیم تھا، مضبوط تھا۔ تو اب کیا ہوا، 23 نمبر آیا، اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ اور وہ یعنی یوسف علیہ السلام جس عورت کے گھر میں تھے، اس نے ان کو ان کی ذات کے، ان کے نفس کے خلاف پھسلانے کی کوشش کی اور سب دروازے بند کر دیے اور کہنے لگی آؤ یہ تم ہی سے کہہ رہی ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے جواب دیا ایسے کام سے اللہ کی پناہ، بے شک وہ مجھے، یعنی عزیز مصر کی طرف اشارہ کیا، وہ مجھے خریدنے والا ہے، میری پرورش کرنے والا ہے، اس نے مجھے اچھی طرح رکھا ہے، بے شک زیادتی کرنے والے کامیابی نہیں پاتے۔
اب یہاں جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی انتہائی پاک دامنی کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ تو آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام چونکہ انتہائی حسین و جمیل تھے، تو جب زلیخا نے آپ کے حسن و جمال کو دیکھا نا تو آپ پر عاشق ہو گئی، فریفتہ ہو گئی، تو لالچ کرنے لگ گئی آپ کی ذات کے بارے۔ چونکہ یوسف علیہ السلام اسی گھر میں رہائش پذیر تھے، اس لیے زلیخا نے موقع پایا اور ان کے مقدس نفس کے خلاف پھسلانے کی کوشش کی تاکہ وہ اس کے ساتھ مشغول ہوں اور ناجائز خواہش جو زلیخا کی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں، اس کو پورا کر دیں۔ اب زلیخا جو ہے اس نے یوسف علیہ السلام، آپ وہ جو سب سے اندر والا کمرہ تھا وہاں پر موجود تھے، اس نے باہر سے آتے ہوئے سارے ساتوں کے ساتوں دروازے بند کر دیے اور بند کر کے یوسف علیہ السلام کو کہتی ہے کہ میری طرف آؤ، میں تم سے یہی کہہ رہی ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے اس کی بات کو سنا اور سن کر فرمایا میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، میں اللہ سے ہی اپنی حفاظت کا طلبگار ہوں، اللہ مجھے اس برائی سے، اس قباحت سے بچائے جس کی تو طلب کرتی ہے۔ بے شک عزیز مصر قطفیر زلیخا کا شوہر، اس نے وہ میری پرورش کرنے والا ہے، اس نے مجھے رہنے کے لیے اچھی جگہ دی ہے، اس کا بدلہ یہ نہیں کہ میں اس کے گھر والوں کے بارے خیانت کروں، جو یہ کرے وہ بہت بڑا ظالم ہے۔ اب یہاں آگے چلنے سے پہلے ایک بات اور کرتا جاؤں، یہاں یوسف علیہ السلام نے قطفیر مصر کے لیے فرمایا انہو ربی، بے شک وہ میرا رب ہے، انہو ربی، بے شک وہ میرا رب ہے۔ اب یہاں رب کا معنی آپ نے بطور پرورش کرنے والا اس کے طور پر استعمال کیا، یعنی رب کا ایک حقیقی معنی ہے کہ ہمارا رب رب العالمین جل شانہ، اور دوسرا اس کا مجازی معنی ہے کہ جو پرورش کرنے والا اس کے لیے رب کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے یہاں حقیقی معنی نہیں مراد لیا بلکہ مجازی معنی استعمال کیا ہے۔ میرے حضور کے غلاموں، جب آپ داتا صاحب کہتے ہو، کچھ ہمارے بھائی کہتے ہیں جی آپ لوگ شرک کرتے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں کہ یہاں پورے قرآن میں اللہ کے لیے داتا کا لفظ کسی ایک جگہ پر بھی استعمال نہیں ہوا، پورے ذخیرہ حدیث میں اللہ کے لیے داتا کا لفظ ایک جگہ بھی استعمال نہیں ہوا، لیکن آپ لوگ وہاں کہتے ہو کہ شرک ہے، اور یہاں رب کا لفظ قرآن میں بھی اللہ کے لیے استعمال ہوا، حدیث میں بھی اللہ کے لیے استعمال ہوا۔ قرآن شروع ہی ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ تو اگر یہاں شرک نہیں ہے تو وہاں داتا صاحب کو داتا کہو تو وہاں بھی شرک نہیں ہے، غوث اعظم کو غوث کہو تو وہاں بھی شرک نہیں ہے۔ اور اس صورت میں آگے بھی آئے گا، یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے لیے رب کا لفظ استعمال کیا، وہ آگے بھی آئے گا۔ تو پتہ چلا کہ حقیقت اور مجاز کو سمجھنا یہ ضروری ہے، حقیقت اور مجاز کا فرق نہ سمجھنا یہ بے وقوفی پر مبنی بات ہے۔ ایسا شخص علم بلاغت سے بالکل ناواقف ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ علم بلاغت وغیرہ ہوتا کیا ہے، اس علم کی بو تک بھی اس نے نہیں سونگی، یہ تو سادہ بندہ ہی جان رہا ہے۔ بالکل واضح آپ فرماتے ہیں انہو ربی، رب کا لفظ یوسف علیہ السلام نے اس کے لیے استعمال کیا، فرمایا عزیز مصر کے لیے۔ اب آگے آیت نمبر 24، اللہ پاک جل شانہ کا ارشاد ہے، فرمایا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ اللہ پاک فرماتا ہے اور بے شک عورت نے یوسف کا ارادہ کیا، وہ زلیخا کی بات ہو رہی ہے، عورت نے یوسف کا ارادہ کیا، اور اگر وہ یعنی یوسف علیہ السلام اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتے تو وہ بھی عورت کا ارادہ کرتے۔ عورت نے یوسف علیہ السلام کا ارادہ کیا، اور اگر یوسف علیہ السلام
اللہ پاک جل شانہ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتے تو وہ بھی اس عورت کا ارادہ کرتے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے اسی طرح کیا تاکہ اس سے، سیدنا یوسف علیہ السلام سے، برائی اور بے حیائی کو پھیر دیں، اور بے شک وہ یعنی یوسف علیہ السلام ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے ہے۔ تو یہاں پر تفسیروں میں ہے یوسف علیہ السلام سے زلیخا نے برائی کا ارادہ کیا، تو یوسف علیہ السلام اگر دلیل نہ دیکھ لیتے اپنے رب کی تو پھر انسانی فطرت تھی، فطرت انسانی کا تقاضا تھا کہ وہ بھی اس طرف مائل ہو جاتے، لیکن انہوں نے اپنے رب کی دلیل دیکھی اور اس فاسد ارادے سے محفوظ رہے اللہ کے فضل سے، کیونکہ نبی معصوم ہوتے ہیں، اللہ ان کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ اور وہ دلیل اور برہان وہ آپ کی شان نبوت ہے کہ اللہ نے آپ کو نبی بنایا تھا، اس لیے اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا، اللہ نے ان کو محفوظ رکھا۔ تو یہ پاکیزہ مقدس اور شرافت والے ان کے اخلاق ہوتے ہیں انبیاء کرام سے، اور وہ ہر ایسے کام سے باز رہتے ہیں جس کا کرنا اللہ کی طرف سے منع کیا گیا ہو۔ لیکن یہاں پر محققین نے ایک اور بات لکھی کہ یہ جو اللہ نے فرمایا کہ دلیل نہ دیکھ لیتے، اس دلیل سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام ہے کہ یوسف علیہ السلام زلیخا کے پاس کھڑے تھے، جب اس نے اپنی طرف پھسلانا چاہا، یوں اوپر نظر پڑی سیدنا یوسف علیہ السلام کی، تو اس محل کے اس کمرے کے روشن دان سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی زیارت کی، بس یوں ان کا اشارہ تھا تو اللہ نے یوسف علیہ السلام کو محفوظ رکھا۔ قربان جائیں انبیاء کرام کہاں کام آتی ہیں، تو اس لیے تو ہم کہتے ہیں ہمیں دشمنوں نہ چھیڑو، مجھے دشمنوں نہ چھیڑو، میرا ہے جہاں میں کوئی، مجھے دشمنوں، پڑھ لو اگر پڑھ سکتے ہو تو، مجھے دشمنوں نہ چھیڑو، میرا ہے جہاں میں کوئی، مل کر پڑھ لو، مجھے دشمنوں نہ چھیڑو، میرا ہے، ہاں میرا ہے جہاں میں کوئی، میں ابھی پکار لوں گا، نہیں دور ہے مدینہ، پڑھ لو ذرا، میں ابھی پکار لوں گا، نہیں دور ہے، میں ابھی پکار لوں گا، نہیں دور ہے۔ تو یہاں پر اللہ پاک جل شانہ جو ہے آپ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے ذریعے یوسف علیہ السلام کی مدد فرمائی۔ اب اللہ پاک نے اس آیت میں آگے فرمایا کذالک، اسی طرح جس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو دلیل اپنی دکھائی، اسی طرح ہم ان سے ہر برائی اور بے حیائی کو پھیر دیں گے۔ یہ تو ہمارا ہے، یہ تو ہمارا چنا ہوا بندہ ہے، اس کو تو ہم نے اپنی نبوت کے لیے منتخب فرما لی ہے۔ تو ذی وقار سامعین، یہاں پر کچھ احادیث جو ہیں میں آپ کے سامنے سناتا ہوں کہ جب انسان پاک دامنی اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ اس کو صلہ کیا دیتا ہے۔ میں نے ایک کتاب میں پڑھا، ایک نوجوان تھا، وہ جا رہا تھا تو ایک عورت نے، یہ نوجوان ایک کثیر تعداد میں یہاں پر جمع توجہ سے بات کو سنے، ایک فاحشہ اور بدکار عورت نے اس کو اپنی طرف بلایا، تو بلانے کا انداز اس کا یہ تھا کہ اس نے کچھ شور ڈالا اس انداز سے کہ یہ بندہ میری مدد کے لیے پہنچے، کہ مجھے کوئی مسئلہ بن گیا۔ وہ نوجوان نیک آدمی اندر آیا تو اس عورت نے پیچھے سے دروازہ بند کر دیا اور اپنی طرف اس نے برائی کی دعوت دی۔ اس نے کہا کہ اللہ سے ڈر، میرے اللہ کو یہ باتیں پسند نہیں ہیں۔ لیکن اس عورت نے پھر اس کو ورگلانے کی کوشش کی، اس نے مسلسل انکار کیا، نوجوان نے، اللہ کا فضل اس پر ہوا، وہ انکار کرتا رہا، حتیٰ کہ جب اس نے دیکھا کہ اب بچنے کی کوئی گنجائش نہیں، اس نے اس عورت کو کہا کہ مجھے قضائے حاجت کے لیے جانے دو، مجھے ضرورت ہے واش روم کی جانے کی۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے چلے جاؤ، دروازہ اس نے کنڈی لگائی ہوئی ہے، دروازے کے آگے وہ فاحشہ عورت کھڑی ہے، وہ اندر گیا۔ اس نوجوان نے جو کام کیا، وہ اپنی جو غلاظت تھی اس نے اس کو اپنے جسم پر ملا، بچنے کے لیے گناہ سے بچنے کے لیے اپنے جسم پر ملا۔
جسم پر مل کر باہر آیا. اس عورت نے کہا کہ تو پاگل ہے. وہ نفرت بھرے انداز سے اس کو دیکھنے لگی اور اس نے دروازہ کھولا, کہتی جا دفع ہو جا, چلا جا. وہ نوجوان وہاں سے نکلا, سیدھا گھر گیا, نہایا. اللہ کا فضل اس پر یہ ہوا ساری زندگی اس کے جسم سے خوشبو آتی رہی. تو جب اللہ کے خوف سے انسان نیکی کی طرف آتا ہے, گناہ کو چھوڑتا ہے, اللہ اس کو بڑے درجے عطا فرماتا ہے. حضرت سہل بن سعد, یہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے, کتاب الرقاق, باب حفظ اللسان, زبان کی حفاظت کا باب, جس میں وہ حدیثیں ہیں, وہاں پر یہ حدیث اور راوی حدیث کی حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, جو شخص مجھے 2 جبڑوں اور اپنی ٹانگوں کے درمیان والی چیز یعنی زبان اور شرمگاہ کی ضمانت دے, میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں, میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اور شعب الامام میں امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی, درج کی, اور یہ 4 حدیث نمبر 5425 یہ ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما صحابی رسول اس حدیث کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, قریش کے جوانوں, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو, زنا نہ کرو. سن لو, جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی اس کے لیے جنت ہے. اس کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے. یہ ہمارے آقا و مولا کا فرمان ہے. اور اولیاء الاولیاء میں حدیث پاک موجود ہے, سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. فرماتے ہیں حضور نے فرمایا, عورت جب اپنی 5 نمازیں پڑھے, اپنے ماہ رمضان کے روزے رکھے, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے, اپنے شوہر کی اطاعت کرے, میرے حضور فرماتے ہیں اس کے لیے یہ ہے وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے, اللہ اس کو یہ شان عطا فرمائے گا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک ہے. یہ حدیث پاک پھر بخاری شریف کے کتاب الاذان میں ہے, باب من جلس فی المسجد ینتظر الصلاۃ, کہ وہ لوگ جو مسجد میں نماز کے انتظار کے لیے بیٹھے, ان کے بارے احادیث جہاں پر آپ نے درج فرمائی وہاں پر یہ حدیث لکھی. اور حدیث کے راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ, سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا 7 لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ اس دن اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا جس دن اس کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. یہاں سائے سے مراد عرش کا سایہ ہے, تو وہاں اللہ اس کو جگہ دے گا. تو ان میں ایک شخص وہ ہے کہ جس کو منصب اور جمال والی خوبصورت اور مال و دولت والی عورت اپنی طرف طلب کرے, وہ آگے سے کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں, میں اللہ سے ڈرتا ہوں. تو اللہ پاک جل شانہ اس کو اس دن اپنے سایہ کرم میں رکھے گا جہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا. اسی طرح عبداللہ بلخی ایک روایت تحریر کرتے ہیں, وہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا انتہائی خوبصورت, اور وہ اپنا کاروبار کے لیے وہ ٹوکریاں بیچا کرتا تھا. ٹوکریاں بیچتا وہاں بنی اسرائیل کے ایک بادشاہ کے محل کے پاس سے گزرا, اور وہاں ادھر سے اس نے ٹوکریوں کے لیے صدا لگائی. اندر سے ایک عورت نکلی, اس نے نوجوان خوبصورت دیکھا, فوراً اندر چلی گئی. جا کر اس نے بادشاہ کی شہزادی کو بتایا, اس نوجوان کا حلیہ بتایا. مختصر یہ ہے, شہزادی نے اس کو اندر بلانے کے لیے کہا کہ اس کو کہو کہ ہم نے ٹوکریاں لینی ہے. اندر آئے ٹوکریاں دکھانے کے لیے. وہ نوجوان اندر گیا ٹوکریاں دکھانے کے لیے. اب جو شہزادی تھی اس بادشاہ کی, دروازہ اس نے بند کروا دیا اور اس نے اس کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی. اس نے کہا نہیں اے شہزادی, اپنا چہرہ چھپاؤ, اپنا جسم چھپاؤ. اس نے کہا میں نے تمہیں نصیحتیں کرنے کے لیے نہیں بلایا, تم سمجھ رہے ہو جس کام کے لیے میں نے بلایا ہے, تو میں یہ چاہتی ہوں. اس نوجوان نے کہا کہ اے شہزادی اللہ سے ڈر, اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. تو اس نے کہا نہیں, اگر تو نے میری بات نہ مانی میں بادشاہ کو کہوں گی اور تجھ پر الزام لگاؤں گی. اس نے جب دیکھا کہ کوئی راستہ بچنے کا نہیں, اس نے کہا اچھا پھر یہ کرو میرے لیے وضو کا انتظام کر لو, میں وضو کر لوں. اس نے کہا چلے یہ تیری بات مانتی ہوں, لیکن اپنی نوکرانی کو اس نے کہا کہ یہ کہیں جانے کا کوئی بہانہ بنا رہا ہے, تو اس کو یہاں کہیں وضو کرنے کی اجازت نہیں دینی. اپنے مکان کی
چھت جو ہے محل کی، اس کے اوپر وہ زمین سے 40 گز اونچی تھی، وہاں پر کہا کہ پانی کا انتظام کرو، یہ وہاں پر وضو کرے۔ اب وہ نوجوان چھت پر گیا، وہاں پر اس نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، عرض کی یا اللہ تیری نافرمانی کی طرف مجھے بلایا جا رہا ہے، میں اپنے نفس سے صبر کرنے کو اختیار کر رہا ہوں، یا اللہ تو میری مدد فرما، میں اپنے آپ کو یہاں محل سے گرانا چاہتا ہوں۔ یہ کہا اس نوجوان نے جو وضو کی خاطر اوپر گیا اور وہاں سے اس نے زمین پر چھلانگ لگا دی۔ اللہ نے اللہ کا نام لے کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس نے چھلانگ لگائی، اللہ نے اپنے فضل سے اس کی حفاظت فرمائی اور زمین پر سیدھا سلامت کھڑا ہو گیا۔ اب وہ زمین پر اتر آیا، اس نے عرض کی یا اللہ تیری بارگاہ میں یہ عرض کرتا ہوں، تو مجھے جیسا چاہے رزق دے سکتا ہے، یا اللہ مجھے تو ایسا رزق عطا کر دے جو مجھے ان ٹوکریاں بیچنے سے بے نیاز کر دے۔ تو جی وقار سامعین، یہ کیسا عظیم واقعہ ہے، اور وہ حدیث جو آپ سن چکے ہیں، حضور کے غلاموں یہ چیزیں نصیحت والی ہوتی ہیں، یہ واقعات یہاں سے کچھ حاصل کرنا ہوتا ہے کہ جب بندہ اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے گناہ سے بچ جانا ویسے بھی بڑی بات ہے، لیکن جب کہیں گناہ کی دعوت دی جا رہی ہو وہاں سے بچ جانا یہ بہت بڑی بات ہے۔ حضور کے غلاموں، آج اس بے حیائی کے اس وقت جب عروج پکڑی جا رہی ہے، آپ کے ہاتھوں میں، آپ کی پاکٹ میں، جیب میں بے حیائی کا سامان بھی موجود ہے، موبائل کی صورت میں، جہاں چاہیں جو چاہیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے غلاموں، خدا کے بندوں، آج اس دور میں، اس فتنے کے دور میں جو اپنے آپ کو بے حیائی سے بچانے کی کوشش کرے گا اور ان کو غلط استعمال نہیں کرے گا ایسی چیزوں کو، انشاءاللہ تعالی اللہ قیامت کے دن ان کو نورانی تاج اور نورانی صورت عطا فرمائے گا۔ میری ملت کے جوانوں اور سارے لوگوں، اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا ہم پابند کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں دنیا میں بھی عزتیں دے گا، اللہ ہمیں آخرت میں بھی عزتیں دے گا۔ تو اس وقت اللہ کا فضل اس نوجوان پر یہ ہوا کہ سونے کی بھری ہوئی بوری اس کے پاس آ گئی۔ تو یہ واقعہ لمبا ہے، بہرحال میں یہاں گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ